السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج بذریعہ ہندی اخبار انتہائی افسوسناک خبر موصول ہوئی جس نے دل کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ مدینہ مسجد چائے باسا جھارکھنڈ کے امام صاحب نے قرض کے بوجھ کی ٹینشن سے خودکشی کر لی، پھانسی لگا لی۔ لاش مسجد کے تیسری منزل میں چھت سے لٹکی ہوئی ملی۔ اسی کے ساتھ ساتھ سوسائڈ نوٹ مطلب خودکشی کی وجہ والی تحریر نوٹ ملی، جس میں ان امام صاحب نے لکھا تھا کہ قرض کا بوجھ مجھ پر پہاڑوں جیسا تھا، خودکشی حرام تو ہے مجھے معلوم ہے، مگر میں نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا ہے، ہائے افسوس کون سی موت ہم مرے۔ جی ہاں سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات نے دیکھا ہے اور اخبار کا میں نے فوٹو بھی لگایا ہے، اس پر ہندی اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی ہے اور اس پر یہ کافی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ آپ حضرات کو پورا خلاصہ میں سناتا ہوں اور ہمیں امام صاحب کے ساتھ کیسا رویہ کرنا چاہیے، امام مؤذن کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور امام صاحب نے خودکشی کیوں کی ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس سے ذمہ دار کون ہے، یہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں مختصراً میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس کو سماعت فرمائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اماموں کو ماہانہ چند ہزار روپے دے کر فارغ ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنا نوکر سمجھتے ہیں، اور ساتھ میں اسی 10-15 ہزار تنخواہ کو بہت بڑا احسان سمجھتے ہیں، جبکہ ہر شخص، ہر مقتدی، ہر ذمہ دار آج کل یہ سمجھ رہا ہے، آج کل کے دور میں مہنگائی آسمان پر پہنچی ہوئی ہے، اگر گھر اپنا ہو تو چھوٹی فیملی کے لیے کم سے کم ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے 25-30 ہزار بہرحال چاہیے۔ اس کے ساتھ اگر کبھی گھر میں کوئی بیمار پڑ گیا اور رشتہ دار میں کوئی بیمار پڑ گیا یا کوئی مجبوری پیش آ گئی تو ایسے حالات میں 1,00,000-2 لاکھ لگ جائیں، 25-50 ہزار کی ضرورت پڑ جائے تو یہ امام کہاں سے لا سکیں گے، جبکہ کھانا پینا، لباس و پوشاک اور روم رینٹ وغیرہ میں ہی سب ختم ہو جاتے ہیں۔ پیسے تو اب سوائے قرض لینے کے کوئی چارہ نہیں ہوتا، جب لے لیا تو اب ادا کیسے کر پائے گا۔ اسی 80% امام و مدرسین قرض کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں۔ پھر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ امام صاحب یا مدرس اپنی ڈیوٹی پر صحیح سے دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ بھائی میرے، کبھی آپ نے عزت و احترام کے ساتھ ان کی پریشانی کی خبر لی ہے اور ذمہ داری صحیح سے نہ نبھانے کی وجہ جاننے کی کوشش کی ہے؟ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ امام صاحب سے معلوم کیا جائے، پوچھا جائے کہ امام صاحب خیریت تو ہے، امام صاحب کیا بات ہے، آپ اداس سے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر آپ کے دل میں اماموں سے، مدرسے کے اساتذہ سے محبت ہے تو اٹھ کھڑے ہوں، اماموں اور اساتذہ سے ملیے، ان کے یہاں کوئی بیمار ہے تو عیادت کیجیے، کسی چیز کی ضرورت ہے تو ضرورت پوری کرنے کی کوشش کیجیے، قرض میں پھنسے ہیں تو ادا کیجیے، اور سب سے بڑا کام یہ کیجیے کہ سارے مقتدی مل کر ذمہ داروں کو مجبور کیجیے کہ بھائی آپ امام کی تنخواہ 25 سے 30 ہزار جو ضروری ہے وہ کیجیے، ان کو فیملی رہائش دیجیے، پیسے ہم دیتے ہیں، آئندہ اور بڑھا کر دیں گے انشاءاللہ۔ عجب لوگ ہیں، مال خرچ کرنے کے لیے دنیا کو ڈھونڈ رہے ہیں اور اپنے سب سے قریبی اور محترم کی پریشانی نظر نہیں آتی۔ کیا سینکڑوں ہزاروں لوگ مل کر اپنے ایک امام صاحب کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے ہیں؟ وہ امام جو آپ کی نماز کے ذمہ دار ہیں، مقتدی ہیں، مقتدی میں 90% کو تو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، تو اکیلے نماز کیوں کر صحیح ہوتی ہوگی؟ ایسے میں امام صاحب ہی ہیں جو اس کی نماز کی درستگی کا سہارا بنتے ہیں اور خوشی غمی میں شریک رہتے ہیں، وقت دیتا ہے، ان کو اور ان کے بچوں کو دین سکھاتا ہے، جنت کا راستہ آسان کرتا ہے، ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، بیمار ہو جائے تو عیادت کے لیے امام صاحب جاتے ہیں، مرنے پر جنازہ پڑھا کر سفر آخرت پر روانہ کرتے ہیں، تدفین کے بعد تا حیات ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ایک امام پورے محلے کے لوگوں کی ہر دینی و دنیاوی ضرورت میں مدد کرتے رہتے ہیں، مگر افسوس، صد افسوس، پورا محلہ مل کر ایک امام کی ضرورت و خیریت کی خبر لے کر ان کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، جبکہ 99% لوگ اپنے روپے پیسے کو موقع بموقع فخر یا پارٹی فضول خرچی میں خرچ کرنے سے باز نہیں آتے۔ معاملہ جہیز کا ہو، معاملہ رشوت کا ہو، معاملہ شادی میں روپے اڑانے کا ہو،
روپیہ شراب و کباب میں لگانے کا ہو وہاں پیسے کا خرچ یاد نہیں آتا، مگر جیسے ہی مدرسہ، مسجد، امام و مدرسین کی بات آتی ہے خرچ کا دباؤ اندر سے کھانے لگتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے نیک بہت سے بندے ہیں جو مدرسے و مسجد میں خوب پیسے دیتے رہتے ہیں، مگر مساجد و مدارس کے ذمہ داران اس پیسے کو اپنا پیسہ سمجھ کر مسجد کے ہر کام میں جو ضروری نہ بھی ہو اس میں لاکھوں لاکھ لگا دیتے ہیں، مگر اماموں و مدرسین کی تنخواہ بڑھاتے ہوئے جان حلق میں آ جاتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی جان اور اس کا احترام کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ واضح ہے کہ مساجد و مدارس سے در و دیوار کو چمکانے سے زیادہ ضروری ہے کہ اس میں کام کر رہے ائمہ و مدرسین و خادمین کا خیال کیا جائے، ورنہ مولانا شہباز مرحوم کی طرح جتنے ائمہ کرام پریشان ہیں سب کی تکلیف کا وبال ان لوگوں پر پڑ کر رہے گا، یہاں پڑھے یا نہ پڑھے آخرت میں تو پکڑ ہو کر ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ قوم کے لوگوں کو ہدایت دے کہ وہ ائمہ و مدرسین کا خیال کرنے والے بنے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چاہے کتنی بھی پریشانی لائق کیوں نہ ہو جائے، خودکشی حرام ہے، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ امام مرحوم نے بھی اچھا فیصلہ نہیں کیا، مگر ہم ان کے لیے رحمت کے مالک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، ان کے اہل عیال کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ امید ہے جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں ہم لوگ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔